حق کا پیغام پہنچانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ راستہ کانٹوں اور رکاوٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کے لیے دین کو پھیلانے کے لیے اٹھتا ہے تو اسے طرح طرح کی مخالفتوں، طعنوں، مذاق اور دشمنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دیتا ہے کہ اگر یہ سب رکاوٹیں بھی آئیں تب بھی قدم مت ڈگمگائیں، کیونکہ یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہے اور اسے پہنچانا ہی اصل کامیابی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس میں کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 2۔ ناظرین، یہاں کتاب سے مراد یہی سورہ اعراف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، خواہ وہ کتنا ہی سخت رد عمل کیوں نہ دکھائیں۔ وہ بگڑتے ہیں تو بگڑیں، مذاق اڑاتے ہیں تو اڑائیں، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں تو بنانے دیں، دشمنی میں بڑھتے ہیں تو بڑھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ہے کہ اس کلام کو بلا خوف و خطر پہنچائیں۔ آیت میں حرج کا لفظ آیا ہے۔ لغت میں حرج گھنی جھاڑی کو کہتے ہیں جس میں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ گویا دل میں حرج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مخالفتوں اور رکاوٹوں کے باعث دل آگے بڑھنے سے رک جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ ایسا نہ ہو کہ مخالفین کی ضد اور دشمنی دیکھ کر آپ کے دل میں تنگی آئے۔ آپ کو اس پیغام کو ڈٹ کر پہنچانا ہے۔ یہ کیفیت کسی بھی داعی حق کے لیے نصیحت ہے۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ لوگ سننے کی بجائے مذاق اڑاتے ہیں یا بات سمجھنے کی بجائے الٹی سیدھی دلیلیں لاتے ہیں تو اس کا دل تنگ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ جھجک دل میں جگہ نہ پائے، پیغام حق ہمیشہ حکمت اور اعتماد کے ساتھ پہنچایا جائے۔ اس آیت کا ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ قرآن کا اصل مقصد انذار ہے، یعنی لوگوں کو ان کے غلط راستے کے انجام سے ڈرانا، ان کو غفلت سے جگانا اور جھنجھوڑنا، جبکہ ایمان والوں کے لیے یہ کتاب یاد دہانی ہے۔ ان کے لیے یہ نصیحت، تقویت، ایمان اور یقین کا ذریعہ ہے۔ گویا قرآن دو پہلو رکھتا ہے، کافروں کے لیے ڈرانے والا اور ایمان والوں کے لیے یہ زندگی کو سنوارنے والا۔ ناظرین، یہ پیغام صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہیں، بلکہ آج کے دور میں ہر مسلمان کے لیے بھی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق قرآن کی روشنی دوسروں تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ مخالفتیں ہوں گی، اعتراضات ہوں گے، لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، لیکن اصل کام یہ ہے کہ ہم اس پیغام کو جھجک کے بغیر اعتماد اور یقین کے ساتھ دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ آیت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں بلکہ ایک زندہ کلام ہے جس کا مقصد انسان کو جھنجھوڑنا ہے۔ اگر ہم واقعی اس کو سمجھیں تو ہمیں اپنی غفلت دور کرنے اور ایمان کو مضبوط کرنے میں یہی سب سے بڑی رہنمائی ملتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں قرآن کے پیغام کو پوری جرت کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو اس کلام سے زندہ اور روشن کر دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو اس نصیحت کو قبول کر کے تیرے قریب ہو جاتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔